نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر نامور بادشاہ گزرے اور ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی گزرے، اور یہ کہ ہر کسی کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو عطا ہو کہ خاتمہ بالایمان ہونے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاتمہ بالایمان عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے نامور بادشاہ کہ ان کی اپنے بیٹے کے ساتھ آخری وقت کی کیا بات چیت، کیا گفتگو ہوئی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا اور دنیا کے بڑے سے بڑے کافر بھی ڈرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا، اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ تو آخری وقت کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات تھے، اپنے بیٹے کے سامنے کیا کیا چیزیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھیں، کچھ باتیں کرنے کے لیے اور کچھ باتیں امت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان پسند آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ امید وابستہ ہو کہ اس دنیا کے اندر ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں ہے، اور انسان اس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعتماد اور بھروسہ رکھے اس ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ہر کسی کو، ہر کلمہ گو مسلمان اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا حقدار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کا کلمہ گو مسلمان سے اس دنیا کے اندر بھی راضی ہو، اور آخرت میں جو آنے والی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس کے اندر انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ یحییٰ بن ابی راشد النصری سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میری وفات کا وقت کا ہو تو مجھے جھکا کر اپنے دونوں گھٹنے میری پشت پر لگا دینا اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر رکھ دینا اور اپنا بایاں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح پرواز کر جائے، میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا۔ یہ کہ یہ چیزیں انسان کی کرنے کی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ انسانوں کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور اعضاء جس طریقے سے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے، تو انسان کسی سے پوچھ لے۔ جس طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میری روح قبض کر لی جائے، پرواز کر جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نیکیوں کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو بغیر کسی نیکیوں کے جنت کے اندر داخل کرنا چاہیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں، لیکن آپ پھر بھی اسے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ جنت بھی اسی کی ہے اور مخلوق بھی اسی کی ہے، جس کے ساتھ وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ سب سے پوچھ سکتا ہے لیکن اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میری روح قبض کر لی جائے، پرواز ہو جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور درمیانے درجے کا مجھے کفن پہنانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر ہوگی تو اس سے بھی بہتر کپڑا جو ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔
اگر اس کے ہاں میرے لیے خیر نہیں ہوگی تو پھر اس کپڑے کو بھی، درمیانے درجے کے کفن کو بھی مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ ایک تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ کفن بھی انسان کا درمیانے درجے کا ہو، اور دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے سے کہی کہ میری قبر بھی درمیانے درجے کی ہو، کہ معمولی قبر ہو میری، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر ہوگی تو وہ بقدر نظر، منتہائے نظر تک تو میری قبر کو کشادہ کر دے گا، وسیع فرما دے گا، اور اگر میرے لیے خیر نہیں ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی میرے لیے اتنا تنگ کر دیں گے کہ آپس میں پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ تو ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے دار و مدار